ایک اور بڑی اہم خبر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جیسے انڈیا میں ہر وقت اینٹی پاکستانی پالیٹکس ہوتی ہے، پاکستان میں ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات لگانے والی پالیٹکس ہوتی ہے، تو یہاں پہ اب ایک پالیٹکس کا برطانیہ میں نیا رنگ آیا ہے کہ امیگرینٹس کی بات کی جائے، کون زیادہ امیگرینٹس کے خلاف بات کر سکتا ہے، یہ پالیسیز بنا سکتا ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے اللیگل امیگریشن کے حوالے سے قانون جو ہے وہ سخت ہونا چاہیے، لیکن کتنا کچھ سفر کر رہے ہیں لوگ یہاں تک پہنچنے کے لیے. بی بی سی کی ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال غیر قانونی طریقے سے برطانیہ میں داخل ہونے کے خواہش مند 300 جو تارکین وطن ہیں ان کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے، ان کے جو باڈی پارٹس ہیں ان کو جو ہے وہ نکالا گیا ہے، ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا اور سینکڑوں میں ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور جو ظلم کی داستانیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ ناقابل بیان ہے، جو کہ بی بی سی کی اس رپورٹ پہ سامنے آئی ہیں. ان کے گردے تک جو ہیں وہ نکال لیے گئے ہیں. مطلب اس ملک میں آنے کے لیے پوری دنیا کے، یہ پاکستانی نوجوان نہیں، یہ کردستان کے نوجوان ہیں، عراق کے، جہاں جہاں شورش ہے، جہاں جہاں یہ جو سپر پاورز ہیں ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ علاقے جنگ زدہ ہیں، وہاں کا نوجوان اس طرح سفر کر رہا ہے کہ اپنا ملک چھوڑ کے ان ممالک میں آنے کے لیے گردے تک نکل رہے ہیں اس کے. اچھا رپورٹ ابھی نہیں چلا رہی ہیں آپ؟ جی میں رپورٹ اچھا ٹھیک ہے، شاید رپورٹ چلے. یہ بات آپ نے بالکل درست کیا، یہ سارے اکنامک مائیگرنٹس ہیں کیونکہ ان کے ملکوں میں حالات جس طرح آپ نے بتایا شورش ہے یا وہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور جب وہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے اوپر رونقیں دیکھتے ہیں امریکہ، یورپ، ان کنٹریز کی، تو ان کا دل کرتا ہے کہ وہ وہاں سے نکلیں اور یہاں کے روزگار کمائیں. اور جب یہاں پہ آتے ہیں حالانکہ بڑے مشکل حالات میں روزگار بھی کمانا برطانیہ وغیرہ میں آسان تو نہیں رہ گیا، بڑی اور جابس کرنی پڑتی ہیں، لیکن پھر بھی بہت فیسلٹیز ہیں کہ یہاں پہ سیکیورٹی ہے، جاب سیکیورٹی ہے، منیمم ویج ہے. تو تقریباً ہمارا جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے وہاں پہ تمام نوجوانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ہماری آبادی بھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، یونیورسٹی تک لوگ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، لاکھوں روپے ان کے ماں باپ خرچ کرتے ہیں، لیکن آگے سے روزگار نہیں ہوتا. تو روزگار کی تلاش میں سب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مڈل ایسٹ یا یورپ کی طرف نکلے. اور اس میں پھر بہت سارے ایجنٹس ہیں. آپ نے دیکھا کہ لیبیا کو اس معاملے میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. لیبیا پہنچنا آسان ہے، پھر لیبیا کا جو ساحلی علاقے ہیں وہاں سے بوٹس کے ذریعے یورپ میں داخل ہوا جاتا ہے. اور بڑے بڑے آپ نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہوں گے کہ مس ہیپس ہوئے، بوٹ الٹ گئیں، کافی لوگ جو ہے اس میں ہلاک ہوئے. تو یہی طریقہ ہے کہ جب لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں نا تو وہ پھر ایجنٹس حضرات کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ان کو اغوا کر کے پھر ان کے گھر والوں سے پیچھے ہزاروں ڈالرز جو ہیں وہ منگوائے جاتے ہیں. اس طرح کے خطرناک حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ اگر برطانوی حکومت یہ کہتی ہے نیٹ مائگریشن میں کمی ہوئی ہے، لیکن اسی سال کا جو فرسٹ کوارٹر ہے اس میں جو بوٹس کے ذریعے سے آنے والے امیگرینٹس ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. مطلب اس کو روکنے میں نہ فرانس کامیاب ہو رہا ہے، نہ یہاں برطانیہ کچھ کر پا رہا ہے. یورپ میں بھی مختلف جگہوں پہ اس طرح سے بوٹس کے ذریعے سے آتے جا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا کرائسس ہے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ سب کو مل کے سوچنا چاہیے، برطانیہ کو بھی، یورپ کو، کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ اس مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ جو ان ملکوں میں در اندازی ہے اس کو ختم کیا جائے اور وہاں پہ ایسے پروجیکٹس لگائے جائیں جس سے روزگار نوجوانوں کو ملے. کیونکہ آپ سمندر میں نہیں روک سکتے. سمندر میں جب لوگ کشتیوں پہ داخل ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ جو یو این او کی بھی جہاز موجود ہوتے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی جہاز ڈوب رہا ہے یا مشکل میں ہے وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ شاید وہ پانی کی وجہ سے حل تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پانی میں کہاں بارڈر بنائیں گے، لیکن اس کا یہی ہے کہ اگر آپ ان ملکوں میں روزگار ان کا بہتر کریں، ان ملکوں کے اوپر بھی توجہ دیں. اگر آپ کا بجٹ یہاں پہ مائیگرینٹس کے اوپر اتنا زیادہ لگتا ہے تو آپ وہ بجٹ ان کے ملک میں لگانا شروع کر دیں، وہاں پہ کوئی روزگار کے ذریعے جو ہے وہ پیدا کریں تاکہ لوگ جو ہے اپنے ملک سے نہ فرار ہوں اور اس طرف آنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے اور آنے والی جتنی بھی حکومتیں چلی گئی ہیں ان کے لیے ہمیشہ یہ مائیگریشن ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. ٹریول ایجنٹس کی آپ نے ابھی بات کی. ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں جو برطانوی ہائی کمشنر ہے جین میریٹ، انہوں نے مطلب ایک ویڈیو بنائی سوشل میڈیا پیغام کی کس طرح سے برطانیہ کا جو ویزا ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ پلیز آپ ایجنٹس کے اوپر نہ جائے. پاکستان میں یہ پورا بزنس ہے، بلکہ میں صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہیں تو اپنے ملک پاکستان کے بارے میں یہ ایسا کرتے رہے. انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی، بالکل یہ ساری کنٹریز ہیں، وہاں سے لوگوں کو جو ہے جھوٹے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ بس آپ ایک دفعہ یہ 50 لاکھ دے دیں یا آپ 1 کروڑ دے دیں، وہاں اچھی خاصی اپنی نوکریاں چھوڑ کے
اور ان کو ان ممالک کے جو سپنے سہانے اس حوالے سے ادھر پہ ایجنٹس بیٹھے ہیں. یہی نہیں کہ پاکستان میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ ایجنٹس بیٹھ کے پاکستان میں انہوں نے اپنے تھوڑے بہت آفس بنائے ہوئے یا آن لائن کاروبار کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے خلاف بھی کوئی ریگولرائزیشن ہونی چاہیے, کوئی اس حوالے سے بھی لائسنس ہونا چاہیے کہ کوئی ہی بن سکے ٹریول ایجنٹ؟ ہر کسی نے اپنا جو ہے وہ یہ بزنس. دیکھیں اس میں نیلم دو قسم کے لوگ ہیں ٹریول ایجنٹس. آپ نے جیسے کہا بڑے بڑے اچھے ٹریول ایجنٹس ہیں جو کہ ٹریول لوگوں کو کرواتے ہیں یا ان کی ٹکٹس یا ویزے ارینج کرتے ہیں. کچھ لوگ ایجنٹس صرف کہلاتے ہیں جو کہ شاید ان کے کوئی اتنا پڑھا لکھا کام نہیں ہوتا, ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے پیسے لے کے انلیگل طور پہ پہنچائیں گے. دیکھیں جو ویزا لے کے دے رہا ہے, ویزا اپلیکیشن آپ کی کر رہا ہے, پراپر طریقے سے آپ کی ویزا لگ رہا ہے, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ انلیگلی آپریٹ کرتے ہیں ان پہ ہر ملک کو اپنے طور پہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا چاہیے. اگر پاکستان کو آپ لے لیں تو وہاں بے شمار ایسے ایجنٹس بیٹھے ہیں کہ لیبیا لوگ کس طرح پہنچ جاتے ہیں, آخر پیدل تو نہیں پہنچ جاتے, بائی ٹریول کرتے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے جاتے ہیں. ان کے اوپر بڑا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے کیونکہ ایک تو استحصال ہوتا ہے ان نوجوانوں کا, پھر اتنی بڑی تعداد میں ان سے پیسہ لیا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ اغوا کر کے ان کو مارتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, ان کی ویڈیوز ان کے گھر والوں کو بھیجتے ہیں اور ان سے مزید پیسہ منگواتے ہیں. یا جس طرح آپ نے جو یہ ٹاپک دیا کہ وہ فیک میرجز کروا رہے ہیں, ڈاکیومنٹس بنواتے ہیں, پتہ نہیں کس کس طریقے سے یہاں پہ. اب وہ جو آ رہا ہے وہ شاید اپنی ایک ڈیسپریشن میں ہے, کوئی اس کی پریشانی ہے, کسی بھی اس طرح کے ایجنٹ نے اس کو یہ خواب دکھا دیا. ابھی آج کی میں آپ کو خبر شیئر کروں گی, 10,000 پاکستانی اسٹوڈنٹ ویزا پر برطانیہ گئے اور پناہ مانگ لی. قائمہ کمیٹی میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کیونکہ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں یہ انکشاف ہوا ہے. اب یہ سارے طریقے, وہاں کا اسٹوڈنٹ اس کو نہیں پتا کہ وہ یہاں آ کے اسائلم لے سکتا ہے, وہ بس کوئی رستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں وہاں جا سکوں. یہ ایجنٹس پٹیاں بڑھا رہے ہیں کہ بھائی تم یہ بھی کر سکتے ہو, تم وہاں جا کے انلیگل بھی ہو سکتے ہو, تم وہاں جا کے غائب بھی ہو سکتے ہو, تم وہاں جا کے کسی سے شادی بھی کر سکتے ہو. یہ ساری پٹیاں جو ہیں, غلط رستے جو ہیں نا, یہ ایجنٹس پڑھا رہے ہیں. بالکل. دیکھیں پہلے تو جو بھی پاکستان سے کئی لوگ تو اسٹوڈنٹ ویزے پہ آتے ہیں, جینون ہوتے ہیں, آتے ہیں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, ڈگریاں لیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ملک سے نکلنا ہوتا ہے, صرف انہیں روزگار کی تلاش ہوتی ہے, وہ بھی اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ جاتے ہیں. جب آ جاتے ہیں تو فیسیں تو وہ پوری افورڈ نہیں کر سکتے, نہ خود افورڈ کر سکتے, نہ پیرنٹس کر سکتے ہیں. پھر وہ ادھر ادھر کام ڈھونڈتے ہیں اور وہ اپنا اسٹیٹس چینج کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس ملک میں مستقل طور پہ سکونت اختیار کر سکیں. تو پھر آپ والی بات کہ جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ ان کو راستے دکھاتے ہیں کہ آپ یہ راستہ اختیار کریں, آپ اسائلم ڈال دیں, آپ فلاں چیز ڈال دیں, یہ والا کیس ڈال دیں. تو یہاں پہ بھی ایک کریک ڈاؤن ہونا چاہیے اس قسم کے جو ایجنٹس ہیں. اور پیچھے جتنے بھی ممالک ہیں ان کنٹریز میں بھی ان ایجنٹس کے اوپر جو انلیگلی طور پہ لوگوں کو باہر نکالتے ہیں, باہر بھجواتے ہیں, ان پہ بھی سخت ایکشن ہونا چاہیے. لیکن کرپشن ہر طرف اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ سارے جو ایجنسیز ہیں اور باقی ایجنٹس ہیں ان کے ایک ملی بھگت ہوتی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ آتے جاتے ہیں. اور یہ اسی وجہ سے آپ نے سب سے بڑا جو نقصان اس میں ہوا ہے وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو یہ ہوا ہے کہ مختلف یونیورسٹیز میں اب پاکستانی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے خاص اسکروٹنی ہوتی ہے. ان کی جانچ پڑتال جو ہے ان کے ڈاکیومنٹس کی وہ پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے. ان کا جو ویزا ریجیکشن ریٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور مختلف یونیورسٹیز میں مختلف پاکستانی اسٹوڈنٹس کو تو وہ آفر ہی نہیں کر رہی ویزا. تو یہ سب سے جو آپ نقصان ہوتا ہے آپ کی وجہ سے. کچھ مزید اہم ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے, کرکٹ کی بات ہوگی لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس.